حضرت زید بن خالد جہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا۔ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کروائے تو اسے بھی اس کے مثل اجر ملے گا۔ یہ روایت امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ ان احادیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مطلقاً کسی بھی شخص کو افطار کرانے کی بات کہی گئی ہے، اس کے لیے غرباء و مساکین کی تخصیص نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث میں مذکور ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف غرباء و مساکین ہی کو افطار کرایا جائے تبھی مطلوبہ ثواب ملے گا، بلکہ اگر مالدار اور امیر شخص کو افطار کروا دیں تب بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 2، تاہم بہتر یہی ہے کہ افطار کروانے کے لیے غرباء و مساکین ہی کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو افطار کرانے والے کو ثواب مل جاتا ہے اور دوسرا غریب و مسکین کا بھلا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غرباء و مساکین نہ ملے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں رہا، بلکہ اسی صورت میں کسی کو بھی افطار کرا کر یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔